ملاقات سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سرکار سے تعلق ہے، اور سرکار سے جو تعلق ہے وہ سرکار کی مرضی کے بغیر تو نہیں جڑ سکتا نا۔ بھئی آپ سرکار کی قصے سنا دیں گے، کوئی بھی سنا دے گا، سرکار کا قصیدہ پڑھ لیں گے، کوئی بھی پڑھ لے گا، لیکن سرکار سے تعلق تو آپ نہیں جوڑ سکتے کسی کا۔ اس کی پھر نشانی کیا ہوگی؟ اسی طرح وہاں کے جو ہیں لوگ عالم غیب کے، ادھر نہ روح ہے نہ ادھر جسم کا تصور ہے، ادھر ایک لیکن ملاقات سے ایک اور بھی بڑی چیز ہے۔ ملاقات سے تو بہت زیادہ بڑی ہے وہ چیز۔ وہ کیا ہے کہ جس سے ملاقات کر رہے ہو اگر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ملاقات کا فائدہ بھی نہیں ہے نا۔ سرکار سے کتنے ہزار لوگوں نے ملاقات کی کوٹری میں، آج سارے گمراہ پڑے ہوئے ہیں ادھر۔ تو ملاقات سے بھی بڑی چیز تعلق ہے۔ ملاقات سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سرکار سے تعلق ہے، اور سرکار سے جو تعلق ہے وہ سرکار کی مرضی کے بغیر تو نہیں جڑ سکتا نا۔ بھئی آپ سرکار کی قصے سنا دیں گے، کوئی بھی سنا دے گا، سرکار کا قصیدہ پڑھ لیں گے، کوئی بھی پڑھ لے گا، لیکن سرکار سے تعلق تو آپ نہیں جوڑ سکتے کسی کا۔ سرکار سے تعلق وہ جوڑ سکتا ہے جس کو سرکار نے اجازت دی ہو کہ تم بیٹھ جاؤ اور لوگوں کا دل میرے دل سے جوڑو۔ اس کی پھر نشانی کیا ہوگی؟ جس کا تعلق جڑ گیا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی میں سوائے گوہر شاہی کے کوئی ہو نہیں سکتا، بس وہ گوہر ہی گوہر میں گم ہے، بس گوہر ہی گوہر میں گم ہے، کسی اور کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی سب باطل ہے، حق ہے، لیکن جہاں تیرا تعلق جڑا ہے تو اس میں گم ہے۔ جن کا تعلق محمد رسول اللہ سے جڑا وہ محمد رسول اللہ میں گم ہو گئے۔ ایک ولی تھا، بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا کہ میری دعوت میں آؤ، تو اس نے منع کر دیا کہ ہم حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے۔ پھر اس نے مولویوں سے مشورہ کیا، مولویوں نے کہا جی آپ یہ کہلا کے بھیجیں کہ بادشاہ وقت جو ہے اولو الامر ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولو الامر کا حکم ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو پھر یہ پیغام دے کے بھیجا کہ بھئی آپ کو آنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اولو الامر کا حکم ہے۔ تو اب فقیر نے کیا کہا کہ بادشاہ کو اولو الامر کو کہنا کہ میں اللہ میں اتنا گم ہوں کہ میں تو محمد رسول اللہ کے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو اولو الامر کی باری کب آئے گی؟ جس سے تعلق جڑتا ہے آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، زیادہ بڑی نہیں۔ اچھا، ان وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب مرشد کی سواری جاتی تھی تو وہ پالکی میں بٹھا کے اور پھر لے جاتے تھے۔ یہ ہندوستان میں ابھی 100 سال پہلے تک یہ ہوتا آیا کہ بادشاہ اور ولی جو ہوتے تھے یہ پالکی میں بیٹھتے اور پھر لوگ جو ہے اٹھا کر کے لے کے جاتے، وہ پیدل نہیں چلتے۔ تو اسی طرح غوث پاک کی سواری جو ہے وہ آ رہی تھی، تو ایک شخص تھا، اس کو پتہ چلا کہ غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، تو وہ مرشد والا تھا، اس کا مرشد تھا کوئی، اور وہ اپنے مرشد سے بڑی محبت کرتا تھا، تو وہ کہیں کونے میں چھپ گیا کہ میرا آمنا سامنا غوث پاک سے نہ ہو، اور غوث اعظم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ چھپ گیا ہے، تو غوث پاک نے اپنی سواری رکوائی اور اپنے مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو پکڑ کے لائے۔ وہ بڑے ادب سے آیا، یعنی بہت ہی خوف زدہ لیکن پھر بھی مؤدب۔ تو غوث پاک نے پوچھا کہ بھائی تم ہماری سواری کا سن کے چھپ کیوں گئے تھے، آمنا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور میں اپنے مرشد سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے آپ کا چرچا سنا ہے
تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو، آنکھیں دو چار ہوں، اور آپ کی محبت میرے دل میں غالب آ جائے میرے مرشد سے بھی زیادہ، لہٰذا میں چھپ گیا۔ تو غوث پاک جو ہے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو قریب بلایا، اور قریب بلا کے اس پر نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے کہا کہ تیری یہ جو محبت تھی نا مرشد سے، اس کی وجہ سے میں تجھے بھی نواز رہا ہوں، اور جو تیرا مرشد جو جعلی پیر ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کو بھی نواز رہا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مرید کی وجہ سے مرشد بخشا گیا۔ طریقہ یہی ہے کہ جو مرشد ہے بس اس میں گم ہو جاؤ۔ اچھا، اب وہ جو بندہ تھا اس کا مرشد جو ہے وہ ناکارہ تھا، ناقص تھا، اس سے بچنے کے لیے بھی کہا ہے کہ سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تے چڑھ جائیں۔ تو وہ تو غلطی تھی نا، اس نے آزمایا نہیں مرشد کو۔ لیکن اگر آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کامل کے ہاتھ میں دیا ہے جس کو آپ نے آزما لیا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، کامل ہے، اللہ والا ہے، تو بس پھر اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی سے جب رشتہ اور نسبت جڑ جائے گی تو اس کے بعد پھر سرکار ہی سرکار ہوں گے، دل میں بھی اور دماغ میں بھی۔ آپ کے دل کا رخ سرکار کی طرف ہوگا۔ جب نسبت آپ کی جڑ جائے گی نا تو پھر اگر کوئی گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے کہے کہ تم انکار کرو کہ میں گوہر شاہی کو نہیں مانتا ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، تو نسبت والا کہے گا مار دو، اور اگر وہ ڈر جائے تو نسبت نہیں تھی۔ فتووں سے کیا رکے گا وہ تو ہتھیاروں سے نہیں رکتا ہے، وہ کہتا جی مار دو آپ، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو گوہر شاہی کو پہنچے، سب کچھ ان کا ہو گیا ہے، یہ جسم ہے مار دو۔ اگر نسبت چلی جائے تو نسبت والا جان جانے کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹتا، جس میں نسبت قائم ہو جائے، اور نسبت قائم ہو رہی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تھا سلسلہ، اسی طرح مولا علی کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ جو فیض ہے یہ سرکار گوہر شاہی کا ہی فیض ہے۔ وہی دلبر، وہی مرشد، وہی دلدار ہے یونس کہ جس کے دل صنم خانہ ہے۔ وہی مرشد ہے، وہی دلبر ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ نسبت سرکار گوہر شاہی نے ظاہری صورت مبارک ظاہری سے آپ کی جوڑی ہو، یا آپ کے غیبت میں جانے کے بعد اپنی باطنی صورت کے ذریعے نسبت جوڑی ہو، جوڑی تو انہوں نے ہے۔ ہم پر تو مفت کا الزام ہے کہ سرکار بنے بیٹھا ہے، یہ مفت کا الزام ہے۔ سرکار بن کے بیٹھنا اگر ممکن ہوتا تو تم بھی بن کے بیٹھ جاؤ۔ سرکار بن کے کون بیٹھ سکتا ہے؟ سرکار بن کے وہی بیٹھتا ہے جس کو سرکار بٹھاتے ہیں۔ اب تو اتنی روحانی تعلیم مل گئی ہے، اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ سرکار سے تو ملے ہی اس لیے ہیں کہ سرکار میں گھس جائیں، سرکار ہی تو بننا ہے، سرکار نہ بنے تو لعنت ہے زندگی پر۔ اذا تم الفخر فہو اللہ، تو فخر اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ اللہ بن جائے، تو اگر سرکار سے نسبت جڑی ہے تو سرکار کے رنگ میں ہی رنگیں گے نا۔ بلے شاہ نے کہا جس دے اندر وسیا یار، ہائے ہائے جس دے اندر اٹھیا یارو یار پکار، جس کے اندر یار بس جاتا ہے بس وہ یار یار ہی کرتا رہتا ہے اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار۔ بھئی اذا تم الفخر فہو اللہ،
فقر میں کامل ہو گیا تو وہ اللہ ہی ہو گیا۔ اسی طرح جو سرکار کے رنگ میں رنگ گیا ہے، لیکن معاملہ ہے رنگنے کا، صحیح ہے؟ ایک آدمی فقر میں داخل نہ ہوا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کہلائے، وہ دجال ہے۔ ہاں، فقر میں داخل نہ ہوا ہو اور اپنے آپ کو اللہ تو چھوڑو اللہ کا ولی بھی کہلائے تو دجال ہے، مردود ہے، لعنتی ہے۔ اور ایک آدمی جس کے اندر سرکار نہ داخل ہوئے ہوں، پہلی بات وہ مر جائے گا، یہ نہیں کہے گا میرے اندر سرکار ہے۔ دوسری بات، وہ چھپا بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کون ہے، نہ وہ کہہ سکتا ہے نہ وہ چھپا سکتا ہے۔ کیوں مشک آست کے خود بگوید، وہ جو خوشبو نکل رہی ہے وہ خود ہی لوگوں کو بتا رہی ہے نا، مشک آست کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ یہ سوال جو کرتے ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں، روحانی لوگ جو روحانیت سے نابلد ہیں، جو روحانیت کو جانتے نہیں، کہ جی سرکار بن کے بیٹھا ہے۔ ارے بھائی اور کیا بن کے بیٹھے؟ اور کیا بن کے بیٹھیں گے؟ بھائی سرکار ہی بن کے بیٹھیں گے نا۔ نہ صرف یہ کہ سرکار بن کے بیٹھے ہیں، بلکہ تم سرکار کیسے بنو گے یہ بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ہر کوئی سرکار ہوگا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے تریاق قلب میں، گر حق نے لیا تو سوکھے کانٹے بھی گل و گلزار بن بیٹھے، اور خود ہی سرکار بن بیٹھے۔ سرکار تو بننا جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ بھائی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کو محمد رسول اللہ جو ہے وہ سمجھنا جائز ہوگا، یہی کہا نا۔ ان کے والدین کا نام آمنہ اور عبداللہ جو ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے جسم میں حضور پاک کی عرضی ارواح ہوں گی، جن کی وجہ سے ان کو آمنہ کا لال کہا جا سکے گا۔ لیکن جب کوئی مرشد فنافذ شیخ بناتا ہے، عرضی ارواح نہیں ڈالتا، سینے کی مخلوقیں ڈالتا ہے۔ اگر عرضی ارواح سے ان کو آمنہ کا لال کہا جا سکتا ہے تو پھر گوھر شاہی کے وجود کی سماوی ارواح اگر کسی کے اندر آ گئیں تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ بھئی عرضی ارواح کی وجہ سے کہا نا آمنہ کا لال، تو مرشد تو سینے کی مخلوق ڈالتا ہے۔ عرضی ارواح سے اگر وہ مقام حاصل ہوا تو پھر سماوی روح سے کیا حاصل ہوگا؟ باطن کے قانون کے تحت صرف لطیفہ روح ہے جو ایک جسم کے لیے مخصوص ہے، صرف لطیفہ روح جو ایک جسم کے لیے مخصوص ہے، بس۔ نہ قلب کے اوپر شرط ہے، نہ خفی پہ، نہ اخفا پہ، نہ انا پہ شرط ہے۔ ایک دفعہ فرمایا سرکار نے، گجر خان کا خطاب ہوا، اس خطاب میں یہ کہا کہ پتہ نہیں ایک دن حضور پاک کو کیا ہوا کہ جو علم صرف ان کے لیے تھا انہوں نے ہم کو دے دیا۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ کوئی کتابوں والا علم نہیں ہے، وہ لطیفہ انا ہے۔ ہاں، وہ لطیفہ انا اور لطیفہ اخفا ہے جو امام مہدی کے سر میں اور سینے میں موجود ہے اور ہے حضور کا۔ ہندو کہتے ہیں جی کال کے اوتار جو ہوں گے وہ شیو کا اوتار ہوں گے۔ شیو کا اوتار سے مراد کہ وہ آدم صفی اللہ ان کے اندر ہوں گے۔ ہاں، ادھر ہم نے بھی ایک جگہ لکھ کے دیکھا، جنت کے ایک دروازے پر جہاں یہ حوا اور آدم کو جہاں رکھا تھا نا، ادھر دیکھا، ادھر لکھا ہوا تھا کہ یہ اول خلیفہ ہے، یہ دروازہ جو ہے یہ اول خلیفہ کا ہے، اور یہ جو دوسرا دروازہ ہے یہ مکمل خلیفہ کا ہے۔ یہ اول خلیفہ کا اور یہ مکمل خلیفہ کا۔ مکمل خلیفہ کون ہے؟ جس کے اندر پہلا خلیفہ بھی ہو اور آخری بھی ہو۔
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا ہے۔ یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اہل خانہ اور انجمن سرفروشان اسلام، اور یہ تمہارے مسلمان مولوی، اور یہ میں تم کو کہتا ہوں آج کہ امام مہدی کے جسم میں لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا ہے۔ ہندو ان کی قوم ہے نا ماننے والی۔ اب اگر امام مہدی ہندوؤں کو فیض نہ دیں تو کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ جب تم کو ذکر قلب کے لیے بلایا تھا تو تم نے پوچھا تھا؟ چپ کر کے لے لیا نا ہندوؤں کے نبیوں والا فیض۔ اگر تم کو اتنی نفرت ہے تو ذکر قلب واپس کر دو۔ بھئی امام مہدی کے جسم میں جو لطیفہ قلب ہے وہ تو ہندوؤں کے نبی کا ہے، آدم صفی اللہ کا ہے نا۔ آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ہے، اور اخوا ان کے اپنے تو لطیفے ہیں ہی نہیں، کیونکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں لطیفے شطیفے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو عالم غیب سے آئے ہیں، عالم غیب میں لطیفے تو کدھر ہوتے ہیں؟ عالم غیب میں نہ روح ہوتی ہے نہ جسم ہوتا ہے۔ عالم غیب میں تو ایک وجود ہے بس۔ تو اگر عالم غیب والوں کو کہو کہ تمہاری روح کدھر ہے تو وہ کہیں گے روح کیا ہوتی ہے؟ ان کو کہو جی تمہارا جسم کدھر ہے، ان کو نہ روح کا پتہ نہ جسم کا پتہ۔ سالڈ وہی وجود ہے کیونکہ وہ اصلی ہے۔ ہاں وہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے نا۔ اس کے اندر مرشد کا جثہ موجود ہے، یہ بول رہا ہے، یہ نقلی ہے۔ اس کے اندر کچھ آ رہا ہے، بیٹھ کے بول رہا ہے نا، تو یہ نقلی ہے۔ وہ جو مرشد ہے وہ اصلی ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو ہیں لوگ عالم غیب کے، ادھر نہ روح ہے نہ ادھر جسم کا تصور ہے، ادھر ایک وجود ہے۔ اب اس وجود کا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے تصور کر کے، جیسے اب تمہارے پاس ایک فوٹو ہے، تم مشین کے اوپر رکھو، یوں ڈھک دو، بٹن دباؤ، ایک کاپی نکلے گی، ہے نا۔ اسی طرح ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کا ایک عکس بنائیں، سوچیں ایک وجود نکل کے سامنے آ جاتا ہے، وہ عکس ان کا ہو گیا۔ وہ عکس جو ہے، وہ عکس وہ ہے مفاتیح الغیب۔ وہ جو عکس ہے غیب کی کنجی، وہ عکس ہے۔ جس کو وہاں تک رسائی دینی ہوگی اس کے اندر اپنا وہ عکس داخل کر دیں گے، جس کو بھی رسائی دینی ہوگی۔ وہ رسائی کے لیے تم نے کوئی طریقت، حقیقت، معرفت، احسان، ایقان، یہ سب کچھ نہیں کرنا، نہیں۔ وہ اپنا ایک عکس ڈالیں گے اور بس ختم ہو گئی، رسائی ہو جائے۔ اب جب انہوں نے اپنا عکس ڈالا، جب انہوں نے، تو وہ کیا کرے گا اندر جا کے؟ وہ صرف روح کو چھیڑے گا۔ کیوں روح کو چھیڑے گا؟ یہ جو لطیفے ہیں یہ تو انسان ہے ہی نہیں نا، یہ تو ملائکہ ہیں۔ یہ تو ملائکہ ہیں، انسان تو ہے ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر صرف ایک چیز ہے جو انسان ہے، وہ تمہاری روح ہے۔ نفس تمہارا شیطان، قلب بھی ملائکہ میں سے، یہ بھی ملائکہ، یہ بھی سب، صرف تم ایک روح تمہاری انسان ہے۔ مرنے کے بعد تمہاری روح نہیں اوپر جانا ہے، یہ لطیفہ شطیفے تو ادھر ہی رہ جائیں گے نا۔ عام آدمی کے لطیفے کہاں منور ہوتے ہیں؟ تو ختم ہو جائیں گے، ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، قبروں میں گل سڑ جائیں گے۔ جس طرح جسم ختم ہو گیا اسی طرح لطیفے بھی ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک روح ہے، وہ عکس آئے گا۔ پھر سرکار نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا وہ عشق ہی عشق ہے۔ وہ ٹکرانا کیا ہے؟ وہ ٹکرانا یہ ہے کہ وہ جو عکس آئے گا تیرے اندر، وہ تیری روح کو ٹکرائے گا، رگڑا لگے گا، خوب رگڑا لگے گا۔ کیسا رگڑا لگے گا؟ جیسے تم نے دودھ ڈالا، یوں یوں کرتے ہیں نا، یوں 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 کیا، یوں 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 کرتے رہے، اوپر مکھن آتا گیا، نیچے چھاچھ رہ گئی، یوں 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 کرتے رہے۔ وہ جو اوپر مکھن آیا ہے نا،
وہ ہوگا ضم شدہ روح، چھاچھ نیچے رہ جائے گی. جیسے اب یہ چھاچھ ہے نا، مکھن تو کہیں اور ہے، یہ چھاچھ ہے، مکھن کہیں اور ہے. وہ مکھن جو ہے عکس اور روح کا ملاپ ہے، ایسا ملاپ ہے کہ اب نہ وہ بندہ رہا نہ وہ رب رہا. اب اس کو انگریزی میں کہیں گے ہائیبرڈ اینٹی. کبھی بندے جیسا دکھے گا، کبھی رب جیسا دکھے گا، اور اس کا بولنا ایسا ہوگا کہ چائے بولا ہے اس نے تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ چا کس نے کہا، اے کس نے کہا. وہ سمجھ گئے؟ تو وہاں اوپر جو عالم ہے، وہ یہ جو عکس ہے، یہ ہے یعنی مفتاح. مفتاح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا. یہ فتح بھی اسی سے نکلا ہے نا، جس طرح وہ مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ کھول دے، افتح ابواب دروازے اپنی رحمت کے. یعنی افتح کا مطلب کھولنا ہے، تو یہ بھی کھول دے گا. کیا کھولے گا؟ یہ غیب کے دروازے. اب تیرے اندر جب یہ عکس آ گیا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عکس جب آ جائے گا اور مکمل جب وہ ہو جائے گی، جو بھی ہوتی ہے، جب وہ مکمل ہو گئی ان کی آپس میں، تو پھر وہ خود اڑ جائے گا، خود چلا جائے گا. تیرا جسم لطیف ہے، سب ادھر ہی پڑے ہوں گے، تو چلا جائے گا یہاں سے. میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے اور تو جو ہے وہاں پہنچ جائے گا دروازے پہ. جس طرح یہ میکڈونلڈ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں نا اونچے اونچے، اسی طرح وہاں عالم غیب پر بھی ایک کھمبا لگا ہوا ہے، درخت ہیں، اس میں سے جو ہے وہ ہر پتی کے اوپر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے. بہت ساری پتی ہیں ٹیئر ڈراپ کی شکل میں. پھر جب تو اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا تو تیرے اندر سے شعاع نکلے گی، وہاں سے ایک شعاع نکلے گی اور دروازہ کھل جائے گا، تو اندر داخل ہو جائے. جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اب تو زمین پہ آ کے کہنا، موت کیا مارے گی مجھ کو، موت کیوں کر موت ہو. اب کیا قبر، کیا یوم محشر، وہ چیز تو چلی گئی. ندیوں پار سجندہ تھانا، ایتا کال ضروری جانا. تو پہنچ گیا ندیوں پار. اب عذاب قبر اور جہنم اور جنت اور حورات اور یہ اور وہ، یہ سارے بیکار قصے کہانی ہے تیرے لیے. چلیے یونس اس جگہ کہ مرد و زن کوئی نہ ہو، وہاں چلتے ہیں، مرد و زن کوئی نہ ہو. اب مرد و زن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں کے مرد اور زن، اس سے مراد تھا کہ طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر. ادھر چل نہ جہاں کوئی جنت کے آرزو والے ہوں نہ مولا کے آرزو والے ہوں، ادھر چلتے ہیں. چلیے یونس اس جگہ کے مرد و زن کوئی نہ ہو، ادھر چلتے. ریاض کی مالا جپیں اور ریاض بن کوئی نہ ہو، ادھر چلتے. اب یہ مقام حاصل کیسے ہوگا؟ یہ مقام صرف اور صرف سرکار گوہر شاہی کی رضا اور اذن سے ہوگا، جس کو وہ چاہیں گے، جس کو وہ چاہیں گے. جس طرح اس میں اللہ ہے، جس کو اللہ چاہے گا اسی کو ملے گا نا. لیکن تم کو کب ملا؟ جب تم سرکار کے پاس آئے، سرکار نے اللہ سے کوئی بات چیت شروع کی کہ اس میں اللہ دے دو. تو اپنے گھر ہی پر بیٹھے رہتے تو کبھی ملتا؟
اس میں اللہ بھی اللہ کے اذن سے ملا نا، لیکن کب ملا؟ جب تم سرکار کے پاس آئے، یا لوگ غوث پاک کے پاس آئے، حضور پاک کے پاس آئے، ان کے پاس آئے نا، انہوں نے پھر تمہاری فائل اللہ تک پہنچائی کہ جی یہ اس میں ذات لینے کے لیے آیا ہے، اس نے منظوری دی، مل گیا۔ اسی طرح اب تم کو بھی کہیں جانا تو پڑے گا نا، کوئی سمجھائے گا تو صحیح نا، کہ تمہاری فائل، تمہاری آرزو کوئی آگے بھی تو بڑھائے نا۔ کون بڑھائے گا؟ جس کی رسائی ہوگی، جس کی رسائی ہوگی وہ بات پھر آگے بڑھائے گا، وہ کہے گا کہ سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ یہاں تک جانا ہے، اب سرکار کی مرضی ہے، اچھا چلو ہم دیکھ لیں گے۔ کسی کے لیے تو یہ کہہ دیں گے چلو ہم دیکھ لیں گے، اور آگے بڑھو، اچھا یہ بھی آیا تھا، اچھا تو اس کو ایسا کرو، تم اس کو جو ہے آزماؤ، تم اس کو کہو کہ صرف میری بات مانا کر، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان، اگر یہ اس آزمائش میں پورا اترے تو پھر لے کے آنا دوبارہ۔ اب ہم نے کہا جی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ مانا کر، وہ آگے کہہ رہے جی دین الہی میں یہ لکھا ہے، اچھا ٹھیک ہے تم دین الہی کو فالو کر لو، ختم ہو گئی بات، تو ختم ہو گئی، فالو کر لو، کیونکہ یہ راستہ کچھ اور ہے۔ جس طرح شاہ عبد اللطیف بٹائی نے کہا تھا کہ روزہ نماز کم سٹھو، لیکن وہ کوئی دوسرا کام ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ ہے جہاں سے رب ملتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دین الہی، عشق الہی، یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ راستہ کوئی اور ہے، یہ راستہ کوئی اور ہے، یہ ذکر قلب، ذکر روح، روحانیت، درجہ احسان کا راستہ نہیں، وہ تو بہت عام ہے، یہ کوئی اور راستہ ہے۔